إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. یہ ماہ جمادی الاول شروع ہوا اور اس کا پہلا خطبہ کا ترجمہ گزشتہ جمعے میں سنایا گیا. اب جو ہے جمع دوسرے خطبے کا ترجمہ سنایا جا رہا ہے. اس کے تعلق سے ہر مہینے کے اور اس مناسبت سے ترجمہ سنایا جاتا ہے. اس کی بہت فضیلتیں ہیں. اس میں جو ہے بشارتیں ہیں, وعیدیں ہیں اور ایمان والوں کو, اسلام والوں کو للکارا جاتا ہے اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو جو ہے ان پر عتاب وعید کیا کیا ہوئی وہ بیان کیا جاتا ہے. تو اس کو خاص طور پر توجہ سے سننا اور آنے والے واقعات سے ہم کو ایک عبرت ملتی ہے کہ ہم کس مقام پہ کہاں پر ہے, ہماری منزل کیا ہے, آتے وقت ہماری کیا منزل تھی اور جاتے وقت ہماری کیا منزل ہے. ہم کو وہ منزل میں رہنے کا سوچنا ہے. یہ دنیا دھوکے کی ٹٹی, جیسا قرآن خود کہا, یہ جو ہے دنیا جو ہے مسافر خانہ ہے. کافرین کے لیے جنت ہے, مومن کے لیے خیر خانہ ہے. یعنی ایسا رہو دنیا میں جیسا راستہ چلتا مسافر, بس چلتے چلتے تھک گیا, کوئی جھاڑ کا سایہ دکھا, آرام کیا, پھر چلتے بڑا. تو یہ ہے بھائی, ہم کو یہاں مال جمع کرنا, ہم کو یہاں جو ہے جائیداد بنانا نہیں ہے. ہم کو آخر میں جو وہی وقت کرنا ہے جہاں پر مستقل رہنا ہے, اس کا سوچنا ہے کہ وہاں کیا ہوں گا. جب کہ کہنا جا رہا ہے کہ بال بال تمہارا جو ہے گواہی دے گا, انگلیاں ہاتھا ناخنا سب کو لیں گے, فلاں تم مجھ سے یہ کام لیا. اب خلق میں کیا کیا چیزیں آتی ہے سمجھ لی جائیے. تو اس لحاظ سے جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے غور سے سنیے. جملہ حمد و ستائش اللہ کے لیے ہے کہ ایمان والوں کے جان و مال کو ان سے خرید لیا. یقیناً ان کے لیے جنت ہے. جیسا اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے جنت کے بدلے مومنین کی جان و مال کو خرید لیا. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے آپ. اور ایمان والوں سے اپنے ہی مال کو جو ان کے پاس رکھا ہے قرض مانگا ہے. بس اللہ تعالیٰ خود مالک ہونے کے باوجود اپنے بندوں سے کچھ مال کا قرض خواہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ کسی بندے کا اللہ پر کچھ احسان نہیں اور نہ کسی کے مال کا مطالبہ, اللہ پر ہے. یقیناً آپ کا پروردگار نہایت ہی وسیع مغفرت کا مالک ہے. اللہ کی رحمت غضب پر چھائی ہوئی ہے, مغفرت وسیع ہے. وہ آپ لوگوں سے نہایت ہی باخبر ہیں. انہیں خدا خدیر نے آپ لوگوں کو خاک سے پیدا کیا اور جب سے آپ وطن کے اندر جنین کی حالت میں رہے اور وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینے کے اندر چھپائے ہوئے راز ہے پنہا کو جانتے ہیں. تو اللہ کی ہم ان جملہ انعامات و احسانات پر کرتا ہوں جو اللہ نے ہم پر کیا ہے, اور گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مجز اللہ کے جو یکتا ہے, جن کا کوئی شریک نہیں. ایسی شہادت کے میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے عذاب الہی سے محفوظ رکھنے والی ہے. اور گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی اور مولا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ایسے رسول ہیں جو جملہ انسان اور جنات کی جانب مبعوث ہوئے ہیں. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرو اور راہ خدا میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح و کامیابی پاؤ اور بلندی و برتری والے پروردگار سے خائف رہو اور جن چیزوں کا حکم تم کو دیا گیا ہے کیے جاؤ. اللہ کی جانب سے جان فروشی کے معاملے کا مطالبہ تم سے جو کیا گیا ہے اس معاملے کو قبول کرو, مان لو. یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا اور
اللہ کے بارے میں جیسے جہاد کا حق ہے جہاد کرو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ ہی نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور دین میں اللہ نے تم پر کوئی تنگی پیدا نہیں کی، اور دینی کلمے کے بلند کرنے میں کوشش کرتے جاؤ اور دوڑو اللہ کے نیک کاموں کی طرف، خیرات کی طرف۔ ہر مسلمان پابند جہاد ہے کہ جس کی تعمیر سے وہ باس پرس سے نجات پائے گا۔ اے توانگرو غنی قوت والے، تم اپنی توانگری اور قوت و غنیمت سمجھو اور قوت و توانگری کے ذریعے سے کفار اور منافقین سے جہاد کیا کرو اور ان پر سخت بن جاؤ، تو تمہاری موت کے بعد تم زندہ قرار پاؤ گے اور تمہاری روح تم شہید ہونے کی وجہ جنت کے سب پرندوں کے کوٹھے میں جلوہ فکن ہوگی۔ اے ناتوان غنی، تمہارے لیے جہاد یہ ہے کہ عمرہ کر لیا کرو، خیرات دیا کرو، کار خیر انجام دو اور اپنے نفس سے جہاد کرو۔ سب سے پہلا جہاد بزرگان دین فرماتے ہیں نفس کا جہاد، اس سے جہاد میں کامیاب ہو گئے تو تم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ یہ کہ ہر حقدار کو اس کا پورا پورا حق دیا کرو۔ اے نادار فقیر، تم اپنے ہی نفس سے لڑو، وہ تمہارا دشمن ہے، اور ابلیس سے ڈرو اور ابلیس اور ایسے کام انجام دینے میں کوشش کرتے رہو جو تمہاری لیے خبر میں کام آئے اور نفع نسا ہو، اور ہر مصیبت پر صبر کیے جاؤ۔ یقیناً یہ بات عظیمت ضروری لازمی امور سے ہے، اور اللہ نے جو کچھ تم کو عطا فرمایا ہے اس پر راضی ہو۔ دیکھو میری بات کہ خوش آئین نتیجے کو تم اس دن اپنے سامنے موجود پاؤ گے کہ جب روز قیامت سور پھکا جائے گا اور تم 500 سال پہلے ہی جو جنت میں حوروں کے ساتھ میوہ خوری اور عیش و راحت کی زندگی بسر کرتے رہو گے، جبکہ دولت مند لوگ اپنے اپنے پسینوں میں شرابور نفخ سور کے ایسے وقت حیران ہوں گے، اس وقت معلوم نہیں کر سکیں گے کہ ان کو جنت میں پہنچانے کا حکم دیا جائے گا یا جہنم کی طرف۔ اللہ ہم کو اور آپ لوگوں کو نورانی لوگوں کی راہ پر چلا، اور اللہ ہم کو اور آپ لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنا جو اجر جزیل سے فائز المرام اور خوشیوں سے سرفراز کیے جائیں گے۔ اللہ ہم کو روز قیامت اپنے سائے رحمت میں جگا دے اور ہم کو اور آپ سب کو اپنی جنت میں جگا دے جو عالی شان اور محلوں والی ہے۔ اللہ مہربان رحم کرنے والا، اپنی رحمت سے ہم پر رحم فرما، اور اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ کبھی کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتا۔ جملہ حمد اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے، یعنی اللہ ہی نے آسمانوں کے ساتھ طبق بنائے، تمہیں اللہ رحمان کے پیدا شدہ میں تفاوت نظر نہیں آئے گا۔ دوبارہ دیکھ لو، کیا تمہیں کہیں آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ بغیر کسی ستون کے آسمان ٹھہرا ہوا ہے۔ ہر چیز میں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کو فرصت کہاں، آج ہم مال و دولت جمع کرنے میں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ